چیٹ جی پی ٹی سے میں نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ سوالات بہت مزیدار بھی ہے اور ہندو دھرم سے متعلق ہے۔ بڑی مزیدار سوال ہے اور بڑی مزیدار جواب بھی ہے، اور جواب بھی بالکل یوں کہیں کہ صحیح ہے۔ میں نے پوچھا کہ راجہ دشرتھ کون تھے، تو جواب ملا کہ راجہ دشرتھ قدیم ہندوستانی رزمی یا رامائن کے ایک مرکزی کردار تھے۔ وہ ایودھیا کے ایک مشہور راجا تھے اور رگھو ونش سوریہ ونش کے مشہور بادشاہوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ دشرتھ بھگوان رام کے والد تھے اور ان کی 3 بیویاں تھیں، کوشلیا، کیکئی اور سمترا۔ ان سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، رام، لکشمن، بھرت اور شتروگھن۔ پھر یہاں وہ راجہ دشرتھ اور رام جی کی کہانی ہے 14 سال کی، اس کو رہنے دیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ رامائن میں تو دشرتھ کی 350 بیویوں کی بات ہے۔ جواب ملا کہ ہندو مذہبی گرنتھ رامائن میں راجہ دشرتھ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں، لیکن ان میں 3 بیویوں کوشلیا، کیکئی اور سومترا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عام طور پر یہی 3 ملکائیں رامائن کی کہانیوں میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک 350 بیویوں کا ذکر ہے، یہ بات بعض روایات اور لوک کہانیوں میں ملتی ہے، لیکن والمیکی رامائن میں اس کی صراحت سے تائید نہیں ہوتی۔ کچھ بعد کے رامائنوں جیسے تلسی داس کی رام چرت مانس اور دیگر علاقائی تفاسیر میں راجہ دشرتھ کے حرم میں کئی بیویوں کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ اس وقت کے راجاؤں کے پاس بڑی تعداد میں رانیوں اور رکھیلوں داسیوں کا ہونا عام بات سمجھی جاتی تھی، خاص طور پر ریاستی اتحاد اور سیاسی مقاصد کے تحت۔ تاہم رامائن کی بنیادی کہانی میں کوشلیا کو رام کی ماں، کیکئی کو بھرت کی ماں اور سمترا کو لکشمن اور شتروگھن کی ماں کے طور پر اہمیت دی گئی ہے، اور بقیہ بیویوں کا تفصیل سے ذکر نہیں ملتا۔ اب دیکھیں یہاں سے مزیدار کہانی، اس کے پڑھنے کے بعد بڑی مزیدار کہانی آئے گی۔ میں نے پھر سوال کیا کہ گیتا پریش کی والمیکی رامائن میں ہے، یہ پاس وہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے گیتا پریش کی والمیکی رامائن میں راجہ دشرتھ کی بیویوں کی تعداد کے بارے میں پوچھا ہے۔ گیتا پریش کی شائع کردہ والمیکی رامائن میں راجہ دشرتھ کی 3 اہم بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر وہی بات ہو گئی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ جی ہاں نمایاں تو ہے، یہاں اوپر نمایاں کی بات ہے کہ 3 نمایاں ہے، تو میں نے کہا جی ہاں نمایاں تو ہے، پر یہ بھی ہے کہ ان کی 350 بیویاں تھیں۔ اب یہ جواب دیتے ہیں جی ہاں، گیتا پریش کی والمیکی رامائن میں یہ ذکر موجود ہے کہ راجہ دشرتھ کی کل 350 بیویاں تھیں، لیکن ان میں سے 3 بیویاں کوشلیا، کیکئی اور سمترا سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی تھیں۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ تعداد اس زمانے کے شاہی خاندانوں کی روایات کے مطابق تھی، جہاں بادشاہوں کی متعدد شادیاں سیاسی اتحاد، ریاستی استحکام اور مذہبی عقائد کی بنیاد پر کی جاتی تھی۔ تاہم رامائن کی کہانی میں صرف ان 3 ملکاؤں کا کردار نمایاں ہے، کیونکہ وہ کہانی کے مرکزی کرداروں کی مائیں تھیں، یعنی رام، لکشمن، بھرت، شتروگھن کی مائیں تھیں۔ کہنے کے لحاظ اگر راجہ دشرتھ کی کئی بیویاں تھیں، لیکن رامائن کی کہانی میں باقی بیویوں کا تفصیلی ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، لکھا ہے کہ اولاد کے لیے اتنی شادیاں ہوئی تھیں، جیسے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی اتحاد، ریاستی استحکام، مذہبی عقائد، تو میں نے کہا کہ میں نے لکھا کہ اولاد کے لیے اتنی شادیاں ہوئی تھیں، تو پھر جواب ملتا ہے جی ہاں، گیتا پریش کی والمیکی رامائن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ راجہ دشرتھ نے اولاد کی خواہش میں کئی شادیاں کی تھیں اور ان کی 350 بیویاں تھیں۔ تاہم باوجود اتنی بیویوں کے انہیں طویل عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے عظیم الشان پتر کامیشٹی یج کا انعقاد کیا تھا۔ اس یج کے بعد راجہ دشرتھ کی 3 بڑی رانیوں کوشلیا، کیکئی اور سمترا کو یج کے پرساد کے طور پر خاص کھیر دی گئی، جس کے نتیجے میں انہیں رام، لکشمن، بھرت اور شتروگھن جیسے عظیم بیٹے حاصل ہوئے۔ آگے ہے کہ رامائن کے مطابق راجہ دشرتھ کی بہت سی شادیاں زیادہ تر مذہبی اور ریاستی وجوہات کے تحت ہوئی، لیکن ان کا بنیادی مقصد ایک وارث کی خواہش تھا جو بعد میں بھگوان رام کی صورت میں پوری ہوئی۔
اب یہاں سے میں نے ایک بڑی مزیدار سوال کیا ہے، لیکن انہوں نے بڑی بچ کے جواب دیا ہے۔ یہاں میں نے لکھا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بیوی نے، وہ سوال بہت نیچے یہاں تو ایک دم صحیح جواب ملا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، میں نے سوال کیا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بیوی، دو بیوی، تین بیوی تک مان سکتے ہیں کہ خرابی عورت میں ہو، پر 350 پر تو عورت کی خرابی نہیں مان سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، ایک یا دو بیویوں کے ہوتے ہوئے اگر اولاد نہ ہو تو اس کا سبب خواتین کی جسمانی یا طبی مسائل کو مانا جا سکتا ہے، لیکن جب تعداد سینکڑوں میں ہو تو اس سے ظاہر ہے ہوتا ہے کہ مسئلہ کسی ایک عورت میں نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھا۔ دیکھیے یہاں اشارہ کر دیا کہ وہ بات جو میں نے پوچھا وہ بتایا نہیں، آگے بتاتا ہے۔ رامائن کے مطابق راجا دشرت ایک عظیم اور دیندار حکمراں تھے، لیکن انہیں اپنی عمر کے کافی عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہوں نے متعدد شادیاں کی، امید رکھتے ہوئے کہ شاید کسی بیوی سے اولاد ہو جائے، یعنی 350 بیوی اسی امید پر انہوں نے کر لیا۔ پھر ہے کہ آخر کار جب تمام کوششیں ناکام ہو گئی تو راجا دشرت نے پھر وہ یج کیا جس سے اولاد ہوئی۔ پھر میں نے لکھا کہ پر ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی راجا دشرت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خرابی مجھ میں ہے، ان عورتوں میں نہیں ہے۔ تو جواب ملا کہ یہ ایک دلچسپ اور منطقی نقطہ ہے۔ اگر ہم عقلی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو واقعی راجا دشرت کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر اتنی زیادہ شادیاں کرنے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی تو ممکنہ طور پر مسئلہ ان کی اپنی صحت یا قدرتی صلاحیت میں ہو سکتا ہے، نہ کہ ان کی بیویوں میں۔ آگے ہے کہ تاہم قدیم زمانے میں سائنسی شعور اور طبی علم آج کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس وقت کے سماجی اور مذہبی نظریات کے مطابق اولاد نہ ہونے کی ذمہ داری اکثر عورت پر ڈال دی جاتی تھی، اور بادشاہوں کے لیے زیادہ شادیاں کرنا ایک عام رواج تھا تاکہ سلطنت کو وارث مل سکے۔ اسی سوچ کے تحت راجا دشرت نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے بجائے اولاد کی خواہش میں مزید شادیاں کی۔ آگے ہے کہ قدیم ہندوستانی معاشرت میں مردوں کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہرانا عام نہیں تھا، اور طبی مسئلہ کی جانچ کا فقدان بھی اس سوچ میں معاون تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دشرت نے بجائے خود کو قصوروار ٹھہرانے کے پتر کامشٹیج جیسے مذہبی رسومات کا سہارا لیا، جو اس زمانے میں ایک روحانی حل سمجھا جاتا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب اس وقت کے سماجی، مذہبی اور ثقافتی پس منظر کا حصہ تھا، جس میں بادشاہ اپنی جسمانی صحت کے مسائل پر غور کرنے کے بجائے تقدیر اور مذہبی رسومات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر میں نے کامسٹیج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہ بتایا کہ اس میں ایک وہ جو عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ لکھا ہے، لیکن پھر میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی نظر میں ہو، پھر میں نے ایک مخصوص سوال کیا۔ میں نے لکھا کہ اس میں گھوڑے کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں پتر، اس یک کے اندر گھوڑے کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے گھوڑے کا کے بارے میں بتایا۔ لیکن میں نے ایک اور سوال کیا بڑی زبردست، میں نے کہا کہ اس یج میں گھوڑے کے مخصوص اعضاء کو عورت کے مخصوص اعضاء میں ڈالا جاتا تھا، لیکن یہاں بھی یہ سوال کا جواب جو ہے کھل کر کے نہیں دے پاتا ہے، تو پھر اور میں تھوڑا سا کھول کر کے سوال کرتا ہوں۔ یہاں میں نے پڑھا تھا، میں نے لکھا کہ میں کہیں پڑھا تھا کہ پتر کامشٹی یج میں مردہ گھوڑے کے لنگ کو عورت کے فرج میں ڈالا جاتا تھا۔ تو پھر یہاں لکھتے ہیں کہ قدیم ویدک رسوم، خاص طور پر پتر کامشٹی یج اور اشوامید یج کے حوالے سے مختلف روایات اور تشریحات موجود ہیں، جن میں بعض متون میں ایسے اعمال کا ذکر ملتا ہے جو آج کے نقطۂ نظر سے متنازع یا غیر معمولی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے بتایا، جیسے انہوں نے لکھا قدیم ہندو ویدک گرنتھوں جیسے شاتپتھ برہمن اور دیگر ویدک رسالوں میں اس کے بارے میں بات ملتی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تاہم یہ اعمال علامتی سمجھے جاتے ہیں، ان کا مقصد روحانی یا مذہبی تھا، نہ کہ جسمانی ویدک رسوم۔ تو یہ ہو گیا، لیکن یہاں لکھتے ہیں کہ کچھ ویدک علماء اور جدید محققین کا ماننا ہے کہ یہ رسوم حقیقت میں جسمانی عمل کی بجائے علامتی تھی، جن کا مقصد زمین اور ریاست کی زرخیزی کو ظاہر کرنا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے گھما پھرا کر کے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر لوگ اس کو برا مانیں گے، جب ہندوؤں کی بات یہاں یہ بات پہنچے گی کہ ایسا بھی ہوتا تھا،
تو اس کو کہا کہ پرانے زمانے کی بات ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ اصل میں نہیں، وہ کسی اور بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن اس دور کی کتاب بھی میرے پاس ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ ایک طرح کا علاج تھا۔ پھر میں نے یہ لکھا کہ سننے میں نیوگ کی بات بھی ملتی ہے، لیکن انہوں نے جواب نہ دے کر کہ یہ نیوگ کی تعریف کی نیوگ کیا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے، منو اسمرتی، مہا بھارت، یہ تو اس طرح کی بات کی ہے، لیکن وہ اس سے ملا کر کے جواب نہ دیا، لیکن ایک ہی بات ہو گئی جو اوپر، لیکن وہ جواب نہ ملا۔ میں نے یہ سوال کیا کہ منو اسمرتی میں سسور سے بھی نیوگ کی بات ہے، تو یہ کہتے ہیں جی ہاں، منو اسمرتی میں نیوگ کے اصول کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ مخصوص حالات میں عورت اپنے سسر یا دیگر قریبی رشتہ داروں سے بھی نیوگ کے تحت اولاد حاصل کر سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں شوہر، یہاں مطلب بتا رہے ہیں کن حالات میں: شوہر بانجھ ہو یا شوہر سے اولاد نہ ہوتا ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، عورت بھی اولاد ہو، شوہر سنیاسی یا کسی دوسرے مذہبی فرض میں مصروف ہو جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہ کرنے کی ذمہ داری پوری نہ کر سکے۔ تو یہ 5-6 صورت ہے جس میں نیوگ ہوتا تھا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ سسر سے نیوگ کا جواز منو اسمرتی میں درج ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے یا وہ اولاد نہ دے سکے تو خاندان کے استحکام کے لیے، بقا کے لیے، عورت اپنے سسر، دیور یا دیگر قریبی رشتہ دار سے نیوگ کر سکتی ہے تاکہ خاندان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ پھر یہ جو ہے یہاں لکھا ہے کہ منو اسمرتی میں نیوگ کے اصول کیا ہے، تو یہ نیوگ کے اصول یہاں لکھا ہے۔ پھر اولاد کی ملکیت کے بارے میں ہے کہ اولاد جو ہے عورت اور مرحوم جو شوہر مر گیا ہے اس کی مانی جائے گی۔ پھر انہوں نے منو اسمرتی کا حوالہ بھی دیا کہ 9 ادھیائے 59 سے 63 میں یہ بات ہے کہ اگر شوہر مر جائے یا بانجھ ہو تو عورت اپنے سسر یا دیور کے ذریعے اولاد پیدا کر سکتی ہے تاکہ خاندان کی وراثت برقرار رہے۔ منو اسمرتی انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس کو بتا رہے ہیں آگے کہ یہ سماجی ذمہ داری تھی اس دور کے اندر، لیکن جدید نظریہ یہ کہتا ہے اس دور میں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتی، تو نیچے کہتا ہے کہ قانونی طور پر اگر کوئی آج کے دور میں نیوگ جیسی رسم کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اسے شدید سماجی، قانونی اور اخلاقی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی بات ہے، تو آپ کے سامنے مزیدار باتیں آج چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے آ گئی ہے۔ یہ بہت حد تک سوال کا جواب درست بھی رہا۔